أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ، اور اس میں اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ عقیدہ جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، وہ عقیدہ جس پہ صحابہ کرام سلف صالحین کاربند تھے۔ اور اس عقیدے میں امام صاحب نے سب سے پہلے ارکان ایمان پہ گفتگو کی اور بتایا کہ اللہ پہ ایمان لانا واجب ہے۔ پھر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، تو پھر اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات پہ بھی ایمان رکھیں، اور اس ایمان میں کسی قسم کی تحریف سے بچیں، کسی قسم کی فاسد تعویل سے اجتناب کریں، اور ایمان لاتے ہوئے اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار نہ دیں، اور کسی قسم کی کیفیت بیان کرنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ اس سلسلے میں امام صاحب پہلے وہ آیات لے کر آئے جن میں اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، پھر انہوں نے احادیث کا آغاز کیا اور وعدے کیا کہ احادیث قرآن کریم کی طرح حجت ہیں، جیسے عقیدہ قرآن سے لیا جائے گا ایسے ہی احادیث سے لیا جائے گا، اور احادیث سے وہ صفات بیان کرتے ہوئے آج پہنچے ہیں صفت کلام تک۔ صفت کلام، بلکہ صفت کلام میں مزید آپ اگر تفصیلات میں جائیں تو اللہ تعالیٰ کا آواز کے ساتھ گفتگو کرنا، کسی کو آواز دینا۔ تو ہم صفت کلام کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ پہلے ہم نے یہ چیز پڑھی تھی قرآن کریم کی آیات کے تعلق سے، اور وہاں پہ ہم نے بہت سی وہ آیتیں پڑھی تھیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے حدیثہ کلام کرنے کے لحاظ سے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کون ہے قیل قول کے لحاظ سے، گفتگو کے لحاظ سے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ تعالیٰ کہیں گے اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کہیں گے یعنی کہ اللہ کلام ماضی میں بھی کر چکا ہے اور مستقبل میں بھی کرے گا، تو وہ جب چاہے، جس سے چاہے، جو چاہے کلام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت کون سی ہے؟ صفت، یہ اللہ کی صفت اختیاری ہے، یعنی کہ آپ جس کو فعلی صفت کہتے ہیں، کہ وہ جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے، کرے گا۔ پھر وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، اللہ نے کئی رسولوں سے کلام کیا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اس پہ غور کیجئے گا۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو آواز دی، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور اس میں لفظ کیا ہے؟ ندا۔ ندا کہتے ہی اس کلام کو ہے جو بلند آواز کے ساتھ ہو، آہستہ آواز میں نہیں بلکہ بلند آواز۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی طور کی دائیں جانب سے۔ پھر اللہ نے کہا سورہ شعراء میں پہلی آیت تھی سورہ مریم کی کہ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب تیرے رب نے موسیٰ کو ندا دی، آواز دی، اس میں کیا کہا اللہ نے؟ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ اے موسیٰ آپ اس ظالم قوم کے پاس جائیں۔ تو نادا، ندا، ندا کس کو کہتے ہیں؟ اس کلام کو جس میں کلام کرنے والا آواز کو بلند رکھے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں اور اس کی باقاعدہ آواز ہوتی ہے، اور پھر اس کے باقاعدہ حروف ہوتے ہیں۔ حروف تھے تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ سکے، اور ویسے بھی اللہ کا کلام ہے۔ ائتی القوم الظالمین، اس کے حروف ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کلام کیا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا،
الم انہکما عن تلکما الشجرہ، اور ان کو آواز دی ان کے رب نے، کن کو؟ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو، کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ تو یہاں پہ بھی کیا آواز دی اللہ نے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت آواز دے گا، ندا آواز دے گا، آواز دے کر پوچھے گا کہ تم لوگوں نے میرے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ میرے رسول تبلیغ کے لیے آئے، تمہارا آگے سے رد عمل کیا تھا؟ تم نے ان کی دعوت کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ پھر ہم نے ان آیات کی شرح میں پڑھا تھا کہ بہت سے لوگوں نے اللہ کی صفت کلام کو مانا نہیں ہے، ان میں سے ایک معتزلہ ہیں، گمراہ فرقہ، یہ نہیں مانتے کہ اللہ کلام کرتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ متکلم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کلام کو پیدا کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کلام کسی مخلوق میں ڈال دیا اور مخلوق نے وہ کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے سنا، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے جو انہوں نے کہی ہے، کیونکہ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انی انا ربک، کہ اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق یہ کہہ رہی تھی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بجائے کوئی مخلوق یہ کلام کر رہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخلوق کہہ رہی تھی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ تو بہت ہی گمراہ عقیدہ ہے معتزلہ کا، اسی وجہ سے یہ قرآن کو بھی اللہ کی صفت نہیں مانتے بلکہ اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے مابین اور علماء کلام کے مابین مناظرے ہوئے، مباحثے ہوئے، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جیل میں ڈالا گیا، ان کو سزائیں دی گئیں، لیکن وہ اپنے موقف پہ قائم رہے کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے۔ پھر آپ اشاعرہ کی طرف آ جائیں، ان کا موقف یہ ہے کہ کلام اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں کہ وہ جب چاہے کلام کرے، اس کا تعلق اللہ کی مشیت قدرت سے نہیں ہے، اور انہوں نے اللہ کے کلام میں آواز کی بھی نفی کر دی اور حروف کی بھی نفی کر دی۔ اور بھی کئی گمراہ یعنی کہ فرقے ہیں، جہاں تک تعلق ہے ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا، اہل الحدیث کا، تو ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے صاحب کلام ہے، وہ جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے، اور کلام اللہ کی کوئی مخلوق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، بلکہ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو تابع ہے اللہ کی مشیت کے اور اللہ کی قدرت کے، اور یہ کہ اللہ نے کلام ماضی میں کیا موسیٰ علیہ السلام سے آواز کے ساتھ، آدم اماں حوا سے کلام کیا آواز کے ساتھ، اپنے بندوں سے روز قیامت کلام کرے گا آواز کے ساتھ، اور اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے آواز کے ساتھ، اور اللہ کی یہ صفت مخلوق کی صفت کی طرح نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی آواز مخلوق کی آواز کی طرح ہے، اللہ کا کلام مخلوق کے کلام کی طرح ہے، نہیں، بالکل ہم اس میں کسی قسم کی تشبیہ کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس گفتگو کا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو دوبارہ آج یہ گفتگو کیوں آ رہی ہے، یہ کون بتائے گا آپ میں سے؟ پہلے جو ہم نے اللہ کی اس صفت کو پڑھا تو اس کا تعلق تھا قرآن کریم سے، اب ہم پڑھ رہے ہیں احادیث سے۔ چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں، کون سے امام صاحب ہیں جی آج ہمارے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کہتے ہیں وقولہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یقول تعالی، اللہ تعالیٰ کہے گا یا آدم، اے آدم، فیقول، تو آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک، میں حاضر ہوں، وسعدیک، اور بار بار تیری طرف سے سعادت کا طالب ہوں۔
سعادت چاہتا ہوں تو اس سے. فینادی بصوت، تو اللہ تعالی آواز دے گا، بصوت، صوت کے ساتھ، صوت کو آواز کہتے ہیں، تاکید ہو گئی کہ ان اللہ یامرک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے، ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار، کہ آپ اپنی اولاد میں سے آگ میں جانے والی جماعت کو باہر نکالیں. متفق علیہ. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا، دونوں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. میں یہ حدیث تھوڑی سی مکمل کر دوں. قال یا ربی، تو آدم علیہ السلام کہیں گے اے میرے رب، وما بعث النار، جہنم میں جانے والے گروہ کی مقدار کیا ہے، تعداد کیا ہے؟ قال، اللہ تعالیٰ کہیں گے من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999. ہزار انگلش میں کیا کہتے ہیں جس کو؟ 1000. اور 999 999. فحینئذ تضع الحامل حملها، تب حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی. یعنی کہ صورتحال اتنی خطرناک ہوگی، معاملہ اتنا ہولناک ہوگا کہ حمل والی عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی. کیا آپ کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہو رہا کہ اس موقع پہ حمل والی عورتیں کہاں سے آ گئی روزے قیامت؟ کیوں جی؟ تو اس کی وضاحت میں علماء کرام نے بہت کچھ کہا ہے. ان میں سے ایک اور واضح موقف یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا اسی حالت پہ جس حالت پہ وہ فوت ہوئے تھے. تو شاید اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو حمل کی حالت میں فوت ہوئی تھی. واللہ اعلم. وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ، اور ہر چھوٹا بچہ یہ صورتحال دیکھ کر بوڑھا ہو جائے گا. آپ پھر وہی بات ہے، بچے کہاں سے آئے؟ وہ جو بچپنے میں فوت ہوئے تھے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن کا منظر بیان کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ مدہوش ہوں گے. آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو کیا لگے گا کہ وہ کیا ہے؟ مدہوش ہیں. وما ہم بسکارا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بالکل مدہوش نہیں ہوں گے. ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. تو یہ وہ حدیث ہے جس میں وہ الفاظ آئے ہیں جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. یہاں پہ امام ابن تیمیہ 2 حدیثیں لے کر آئے. میں دوسری کا ترجمہ بھی کر دوں پھر ہم انشاءاللہ شرح کی طرف آئیں گے. وقولہ، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے اس کا رب کلام نہیں کرے گا. تم میں سے ہر ایک سے اس کا رب کیا کرے گا؟ کلام کرے گا. وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان، جبکہ اس موقع پہ اللہ کے مابین اور انسان کے مابین، بندے کے مابین کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا. پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی اس کو روایت کیا تھا امام بخاری نے، اور صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 4741 4741. اور پھر صحیح بخاری میں دوبارہ آپ کو یہ حدیث ملے گی 7483 7483. اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 222 222.
اور جب بھی دوسری حدیث پڑھی ہے، یہ آپ کو بخاری شریف میں ملے گی، تو اس کا نمبر ہوگا 6539 6539، اور مسلم شریف میں آپ کو ملے گی 1016 1016 کے نمبر سے۔ اب ہم غور کرتے ہیں سب سے پہلے پہلی حدیث پہ۔ یقول تعالی، اللہ تعالیٰ کہیں گے اے آدم، یقول کہیں گے، اس سے پتہ چلا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور یہ کلام ہو چکی یا ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کلام کریں گے، وہ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ تو اس صفت کا تعلق کس سے ہوا؟ اللہ کی مشیت سے، اللہ کی قدرت سے۔ تو اشاعرہ کی عقیدہ غلط ہے کہ اس صفت کا تعلق اللہ کی مشیت یا قدرت سے نہیں ہے، اور یہ کی ذاتی صفت ہے۔ فیقول، تو آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک و سعدیک۔ آدم علیہ السلام نے کیوں کہا لبیک و سعدیک؟ کیونکہ اللہ نے ان کو پکارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا ہے، سمجھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کلام نفسی نہیں ہے۔ اشاعرہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت کلام سے مراد ہے کلام نفسی، یہ کلام اللہ کے نفس میں موجود ہے، یعنی کہ اس کو اللہ سے سننا ممکن نہیں ہے، بس اللہ کے نفس میں یہ موجود ہے۔ اللہ پھر اس کو کسی بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے کلام کو سنا اور اس کا جواب دیا۔ اگر یہ کلام نفسی ہے، مانوی ہے، تو جو چیز مانوی ہو اس کو سنا نہیں جا سکتا، اور نہ اس کا پھر کوئی جواب دیا جائے گا۔ جبکہ آدم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کلام کو سنا ہے۔ فَيُنَادِي بِصَوْتٍ، یہاں پہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکاریں گے، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، بصوتٍ، کس کے ساتھ؟ آواز کے ساتھ۔ یہ جو لفظ بصوت ہے، صوت، یہ صرف بخاری میں آیا، مسلم میں نہیں آیا۔ لفظ صوت بخاری میں آیا ہے، یہ مسلم شریف میں نہیں ہے۔ لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بخاری شریف کی احادیث قابل اعتماد ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ صوت نہ بھی آئے تو صوت یعنی کہ آواز کا معنی ینادی میں موجود ہے۔ ندا کہتے اس کلام کو ہے جو بلند آواز کے ساتھ ہو، اور بھی صوت کا اس کے بعد آنا اس کی تاکید ہے۔ جیسے اللہ تعالی نے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے، کلما، پھر کہا تکلیما۔ کلام کی کیا ہو گئی؟ تاکید ہو گئی، بات پکی ہو گئی، شک و شبہ سے بالا تر، اس کی تعویل کرنا ممکن نہیں۔ اور یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ندا، اس کا اثبات صرف احادیث میں نہیں آیا بلکہ قرآن میں آ چکا ہے، بقول امام ابن القیم رحمہ اللہ کے کہ قرآن کریم میں ایسی 10 آیتیں آپ کو مل جائیں گی جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا کا تذکرہ ہے، کہ اللہ ندا کرتے ہیں، ان کے کلام کرتے ہیں، کس کے ساتھ؟ آواز کے ساتھ، بلکہ بلند آواز کے ساتھ۔ آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا، لیکن جواب تو نہیں مل رہا۔ ساتھ ہوں تو جواب ملنا چاہیے، توجہ 100% ہوگی تو جواب دے سکیں گے آپ۔ ان اللہ یأمرک، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے
کہ آپ اپنی اولاد میں سے وہ گروہ نکالیں جو جہنم کی طرف جانے والا ہے. تو پھر آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ یا ربی، اے میرے رب، وما باعث النار، جہنم میں جانے والے گروہ کی مقدار کیا ہے؟ یعنی کہ آدم علیہ السلام جانتے ہیں کہ ان سے کلام کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ گمراہ فرقوں نے یہاں تک تعویل کی، وہ تحریف سے یہاں پہ بھی باز نہیں آئے، کہنے لگے کہ شاید اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو حکم دیا اور فرشتے نے آواز دیا آدم علیہ السلام کو، جبکہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ یقول تعالی یا آدم، کہ خود اللہ تعالیٰ کہیں گے اے آدم، فیقول لبیک وسعدیک. لیکن انہوں نے تعویل کیا کی؟ تو فرشتہ آواز دے گا. تو اگر ہم یہ معنی مان لیں کہ فرشتہ آواز دے گا فینادی بصوت، تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہاں پہ ایک لفظ پوشیدہ ہے. فینادی بصوت کا مطلب ہے ینادی ملک من ملائکۃ اللہ تعالی. تو آپ خواہ مخواہ ایک لفظ اپنی طرف سے اس میں داخل کر رہے ہیں، اس سے بدترین تعویل اور کیا ہوگی؟ اور پھر آپ کی یہ تعویل اس لحاظ سے بھی باطل ٹھہرتی ہے کہ ترمذی میں جب یہ حدیث آئی ہے تو وہاں پہ الفاظ ہیں فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ، فَيُنَادِيهِ، آدم علیہ السلام کو آواز کون دے گا؟ خود ان کا رب آواز دے گا. تو پتہ چلا کہ یہ فرشتے کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی، خود اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. اب آپ آ جائیں دوسری حدیث کی طرف کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے اس کا رب کلام نہیں کرے گا. اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کلام کریں گے یا مسلمانوں سے بھی اور کافروں سے بھی کلام کریں گے؟ اس سے مراد مسلمان ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور راجح قول کے مطابق اس میں کافر بھی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ کافروں سے اللہ کلام نہیں کرے گا، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے بھی کلام کرے گا. ما منکم من احد، احد کیا ہے؟ نکرہ ہے، اور اس سے پہلے کیا آیا ہے؟ من، زائدہ توکید کے لیے، اور نفی کے سیاق میں ہے، عموم کا فائدہ دیتا، ہر ایک سے اللہ کلام کرے گا. اور مزید یہ کہہ دیا کہ کلام کرے گا خود اللہ تعالیٰ، کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی مترجم نہیں ہوگا، کوئی فرشتہ نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، براہ راست اللہ تعالیٰ سے کلام کریں گے. لیکن آپ اس حدیث اور قرآن کریم کی اس آیت کے مابین تطبیق کیسے دیں گے؟ دونوں کو ایک ساتھ لے کر کیسے چلیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، سورہ بقرہ میں بھی لفظ آیا، سورہ آل عمران میں بھی، کہ اللہ تو ان سے کلام نہیں کرے گا. کفار سے، عبدی جو جہنمی ہے، ان سے اللہ کلام نہیں کرے گا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ ہر ایک سے کلام کرے گا، اس کلام سے مراد ہے حساب والا کلام. اور جس پہ آیا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اس سے مراد یہ کہ ایسا کلام نہیں کرے گا جس کلام کو سن کر ان کفار کو سکون ملے، راحت ملے، خوشی ملے، پیار ملے، محبت ملے. ایسا کلام اللہ نہیں کرے گا ان سے. البتہ اہل جنت سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، وہ کلام محبت پہ مشتمل ہوگا. اس کلام سے پتہ چلے گا کہ اللہ ان کے اوپر راضی ہے. اس کلام سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مزید نوازنا چاہتا ہے. تو جو حدیث میں آیا ہے کلام، یہ اللہ کا کلام ہر ایک سے ہوگا. اور اس حدیث کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ جو ملاقات ہونے والی ہے اس کی تیاری کر لیں، کیونکہ اسی حدیث میں آگے چل کر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے
کہ کیا میں نے تمہاری طرف اپنا رسول نہیں بھیجا تھا؟ بندہ کہے گا یا اللہ بالکل بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا میں نے تمہیں مال نہیں دیا تھا اور بہت زیادہ دیا تھا؟ کہے گا یا اللہ بالکل دیا تھا۔ اب یہ انسان دیکھے گا اپنے سامنے دائیں بائیں، اسے یا جہنم کی آگ نظر آ رہی ہوگی یا اپنے برے اعمال نظر آ رہے ہوں گے۔ اس موقع پہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو۔ تمہارے پاس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اگر مال نہیں ہے کہ جسے صدقہ کر سکو تو آدھی کھجور اللہ کی راہ میں دے دو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جہنم کی آگ سے بچانے میں بڑا کردار ہے کس کا؟ صدقے کا۔ ہمیں صدقہ اس لیے کرنا چاہیے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ جبکہ میں نے شاید چند دن پہلے بھی کہا تھا کہ ہم کبھی صدقہ کریں بھی تو اس لیے کرتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دوں گا تو اللہ مجھے 7 روپے تو دے گا نا، اللہ مجھے 100 روپیہ بھی دے گا، میری سیلری بڑھ جائے گی۔ یعنی کہ ہمارا مقصد صرف کیا رہ گیا ہے؟ دنیا۔ تو اللہ کی راہ میں دیں، اور اس لیے دیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی راہ میں دیں اس لیے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جائیں۔ زیادہ مال نہیں ہے تو فرمایا کھجور آپ کے پاس ایک ہے، آدھی آپ کھا لیں، آدھی کسی کو دے دیں، فقیر مسکین کو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو جہنم کی آگ سے شاید بچا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے، چاہے معمولی مقدار میں ہو۔ معمولی مقدار میں بھی مال کو حقیر نہ جانے۔ اسی حدیث میں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اتنا مال بھی میسر نہیں ہے تو آپ جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کریں عمدہ کلام کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ۔ کسی کو آپ توحید کی دعوت دے رہے ہوں مثال کے طور پہ، کسی کو آپ نماز کی دعوت دے رہے ہوں، کسی کو آپ درس قرآن میں حاضر ہونے کی دعوت دے رہے ہوں، کسی کو آپ درس حدیث میں اور کسی کو درس عقیدہ میں حاضر ہونے کی آپ دعوت دے رہے ہوں، کسی کو آپ سورہ فاتحہ سکھا رہے ہوں، کسی کو آپ آیت الکرسی سکھا رہے ہوں، کسی کو آپ ان میں سے کسی کا ترجمہ پڑھا رہے ہوں، تو اچھا کلام اس پہ تو پیسہ نہیں لگتا، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے بارے میں، اللہ کلام کرے گا بندے سے، تو بندے کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے مجھ سے کچھ کہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا آواز سنے گا، اللہ کی آواز سنے گا، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے کیا ہوں گے؟ حروف ہوں گے۔ یہ وہ 2 حدیثیں تھیں جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کی ہیں۔ اب تیسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ مزمل بھائی کہاں سے ہوگی؟ یہ تیسری حدیث بڑا کہاں سے ہوگی؟ جی، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلے بخاری شریف سے اور پھر امام بخاری کی کتاب الادب المفرد سے۔ امام بخاری اس تیسری حدیث کو صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں، لیکن بطور معلق۔ بطور معلق کا معنی کیا ہوتا ہے جی مزمل بھائی؟ جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ معلق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ امام بخاری حدیث لے کر آتے ہیں پوری سند کے ساتھ۔ کیسے لے کر آتے ہیں؟ اور یہی احادیث صحیح بخاری کا مین مقصود ہے کہ امام بخاری جو حدیثیں لے کر آئیں گے وہ سند کے ساتھ ہوں گی، صحیح ہوں گی، ان میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا۔ لیکن امام بخاری اضافی فوائد بھی صحیح بخاری میں بہت دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ اضافی فوائد۔ آپ کو معلوم ہے کہ احادیث بیان کرنے سے پہلے امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، عنوان قائم کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جو حدیث میں لانے والا ہوں اس کا موضوع کیا ہوگا، اس حدیث میں کیا گفتگو ہو رہی ہوگی۔ تو یہ جو باب قائم کرتے ہیں امام بخاری، اس باب کے ضمن میں امام بخاری بہت سے فوائد دے جاتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ بہت سے فوائد۔ یہی امام بخاری
عام طور پہ معلق روایات لے کر آتے ہیں، معلق احادیث لے کر آتے ہیں، یعنی کہ سند پوری بیان نہیں کرتے، سند پوری بیان نہیں کرتے۔ کہاں؟ ترجمۃ الباب میں۔ کہاں؟ ترجمۃ الباب میں باقاعدہ حدیث کا آغاز کرنے سے پہلے یہ اضافی فوائد ہوتے ہیں ان کی طرف سے۔ یہ وہ احادیث نہیں ہے جن کی خاطر امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے، وہ الگ سے ہیں۔ اور جو آپ نمبر دیکھتے ہیں نا صحیح بخاری کے، وہ نمبر انہی احادیث کے ہوتے ہیں جو بعد میں آتی ہیں۔ یہ معلق احادیث کو علماء کرام نے نمبر نہیں دیے۔ جب وہ آپ سے کہتے ہیں حدیث نمبر 10 صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 150، حدیث نمبر 550، تو اس سے مراد وہ حدیث ہوتی ہیں جو جن کی خاطر امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے۔ لیکن ترجمۃ الباب میں عنوان کے ساتھ وہ معلق روایات لے کر آتے ہیں، ان کی سند کبھی بیان کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، کبھی آدھی بیان کرتے ہیں۔ تو ان معلقات میں سے ایک معلق روایت یہ ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، صحیح بخاری کو امت نے بہت توجہ دی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک ایک چیز پہ کام کیا گیا ہے، معلق روایات پہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے، یعنی کہ وہ ان معلق روایات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ روایت پوری سند کے ساتھ آپ کو کہاں ملے گی۔ تو وہ کبھی تو صحیح بخاری میں کسی اور جگہ مل جاتی ہے، اور کبھی امام بخاری کی دیگر کتب میں مل جاتی ہے، اور کبھی دیگر ائمہ کی کتب میں مل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ معلق روایت سنیے گا ذرا۔ کہتے ہیں امام بخاری وَيُذْكَرُ عَنْ جابر، صحابی جابر بن عبداللہ جانتے ہیں نا آپ ان کو، جابر خود بھی صحابی تھے، ان کے والد صاحب بھی صحابی تھے، اور جابر کے والد عبداللہ یہ شہید ہوئے تھے کس جنگ میں؟ جنگ احد میں۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ سے مذکور ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن انیس سے۔ عبداللہ بن انیس بھی کیا ہوئے؟ صحابی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن انیس الانصاری۔ یہ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، یحشر اللہ العباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو اکٹھا کریں گے۔ ہاں جی، کب مزمل بھائی؟ قیامت کے دن۔ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ، اللہ تعالیٰ، یہ ہمارا موضوع ہے، فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ، اللہ تعالیٰ ان کو پکاریں گے بِصَوْتٍ، باقاعدہ آواز کے ساتھ، يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ، اللہ کی اس آواز کو سنیں گے وہ لوگ جو دور ہوں گے ایسے ہی جیسے وہ سنیں گے جو قریب ہوں گے۔ اللہ کی صفات کو بندوں کی صفات کے ساتھ تشبیہ دینا درست؟ کیا بندوں کی آواز میں یہ صلاحیت ہے، یہ خوبی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ کا کلام کیا ہوگا؟ انا الملک، میں ہی ہوں حقیقی بادشاہ۔ دنیا میں جو بادشاہ تھے ان کی باتیں عارضی تھیں، ختم ہوئی، آج کے سامنے آئے۔ اللہ کہیں گے انا الملک، میں ہی ہوں بادشاہ۔ انا الدیان، انا الدیان، یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ ماخوذ ہے کس سے؟ دین سے۔ مالکی یوم الدین، یہ اس دین سے ماخوذ ہے۔ کیا معنی مالک یوم الدین کا؟ روز جزا کا مالک۔ اس کا مالک دین، جزا، دان یدین جزا۔ تو دیان جو بندوں کو ان کے اعمال پہ اچھی طرح جزا دینے والا ہے، تو میں ہوں دیان۔ لو جی، اتنی حدیث لے کر آئے ہیں امام بخاری۔ اب صحیح بخاری میں آپ کو کہاں ملے گی؟ اب اس کا اپنا نمبر تو صحیح بخاری میں نہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ معلق روایات کو علماء کرام نے کوئی نمبر، تو پھر کیسے تلاش کریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، علماء کرام لکھیں گے کہ یہ حدیث آپ کو مل جائے گی حدیث نمبر 7481 سے پہلے، 7481 سے پہلے یہ آپ کو ملے گی، اور یہی حدیث آپ کو مسند احمد میں ملے گی پوری سند کے ساتھ۔
وہاں پہ اس کا نمبر ہے 16,042 16042 16042. اور امام بخاری اس کو لے کر اپنی کتاب الادب المفرد میں بھی، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 970 اب میں یہ حدیث پوری آپ کے سامنے رکھوں گا الادب المفرد سے. آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں. الادب المفرد یہ امام بخاری کی بڑی شاندار کتاب ہے. اس میں انہوں نے وہ احادیث جمع کر دی جن کا تعلق ہے آداب سے، والدین کا ادب، رشتہ داروں کا ادب اور ان کے حقوق، پڑوسیوں کا ادب اور ان کے حقوق، اور اس سے ملتے جلتے موضوعات. اب مثال کے طور پہ اسی حدیث کو لے لیں جو آج ہم پڑھنے والے ہیں. اس کے اوپر عنوان کیا قائم کیا امام بخاری نے؟ باب المعانقہ. یہ باب ہے ایک دوسرے سے معانقہ کرنے کے بارے میں، گلے ملنا، ایک دوسرے سے گلے ملنے کے بارے میں یہ باب ہے کہ یہ کیسا ہے، کیا اس کا کوئی شریعت سے ثبوت ملتا ہے. تو امام بخاری نے پھر اس کی پوری سند بیان کی اور آخر میں کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ بلغہ حدیث عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث بڑے دھیان سے سننے والی ہے. جابر کہتے ہیں کہ ان تک ایک حدیث پہنچی جس کو بیان کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی. کتنی حدیثیں بولیے ذرا؟ ایک حدیث. بیان کرنے والے صحابی کہاں رہتے ہیں اور جابر کہاں رہتے ہیں؟ جابر رہتے ہیں مدینہ منورہ میں، اور جس صحابی نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی تھی علیہ الصلوۃ والسلام وہ رہتے ہیں شام میں. کہاں رہتے ہیں؟ شام میں. اب جابر بن عبداللہ سفر کرنے لگے ہیں یہ حدیث سننے کے لیے اس صحابی سے براہ راست. حدیث پہنچ چکی ہے ان کے پاس، لیکن چاہتے ہیں کہ میں اسی صحابی سے سنوں جس نے اللہ کے رسول سے سنی تھی علیہ الصلوۃ والسلام. ایک حدیث کی خاطر سفر ہونے لگا ہے. کتنے دنوں کا؟ 1 مہینے کا. حدیث کا مقام، شرعی علم کا مقام، کہ یہ علم لینے کے لیے 1 مہینے کا بھی سفر کرنا پڑے تو سودا مہنگا نہیں ہے. اور ایک حدیث لینے کے لیے، پوری بخاری پڑھنے کے لیے بھی نہیں، صرف ایک حدیث کے لیے. تو جابر کہتے ہیں فَابْتَعْتُ بَعِيرًا، میں نے ایک اونٹ خریدا. ایک حدیث سننے کے لیے کیا خریدا جا رہا ہے؟ اونٹ. کیونکہ ظاہر ہے مدینہ سے شام کا سفر کرنا ہے مہینے کا، تو یہاں پہ وہ گاڑی چاہیے جو جس کے راستے میں کام خراب ہونے کا خطرہ نہ ہو. فریش اونٹ چاہیے، جوان اونٹ چاہیے. تو کہتے میں نے اونٹ خریدا. فشددت الیہ رحلی شہرا، تو میں نے 1 مہینے کا سفر کیا. 1 مہینہ راستے میں کوئی پیٹرول پمپ نہیں آئے گا جہاں آرام کر سکیں، فریش ہو سکیں، کوئی ہوٹل نہیں آئے گا. اللہ اکبر. حتی قدمت الشام، یہاں تک کہ میں شام پہنچ گیا. فَإِذَا عبد اللہ بن انیس، تو عبداللہ بن انیس موجود تھے لیکن اپنے گھر کے اندر. فَبَعَثْتُ إِلَيْهِ أَنَّ جَابِرًا بِالْبَابِ، میں نے پیغام بھیجا کہ آپ کے دروازے پہ جابر کھڑا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا نا، کوئی آدمی آیا ہوگا تو اس کو بتایا ہوگا جابر نے کہ اندر جا کے بتا دو کہ جابر ہیں. فراجع الرسول، تو وہ قاصد جو ہے وہ واپس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ کیا آپ جابر بن عبداللہ ہیں؟ جابر تو کہیں ہے نا، کیا آپ جابر بن عبداللہ ہے؟ گویا کہ صحابی نے اندر سے اسی آدمی کو دوبارہ بھیجا جو دروازے پہ کھڑے ہیں، پوچھ کر آؤ جابر بن عبداللہ ہے. یعنی کہ ان کو توقع نہیں تھی کیونکہ جابر تو مدینہ میں رہتے ہیں. فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں میں جابر بن عبداللہ ہوں. فخرج،
اب جابر باہر نکلے، فاعتنقنی، مجھے گلے لگا لیا، گلے ملے، معانقہ کیا. تو پتا چلا کہ معانقہ کرنا یہ صحابہ کے نام سے ثابت ہے. قلت، میں نے کہا، حدیث بلغنی لم اسمعہ، ایک حدیث ہے جو مجھ تک پہنچی ہے لیکن میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں سنی. اچھا، یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے ایک، جس کا جواب آپ لوگوں نے دینا ہے. شام میں رہنے والے صحابہ کرام، مصر میں رہنے والے صحابہ کرام، عراق، بصرہ، کوفہ میں رہنے والے صحابہ کرام وقتاً فوقتاً مدینہ مکہ آتے رہتے تھے. کس کام کے لیے؟ حج کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے. تو جابر کو چاہیے تھا انتظار کر لیتے، عبداللہ بن انیس آتے تو ان سے حدیث لے لیتے جب وہ مکہ یا مدینہ میں آتے. انتظار کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہے. کیا جواب ہے اس کا آپ کے پاس؟ جابر سے پوچھئے کہ کیوں میں نے انتظار نہیں کیا. کہتے ہیں خشیت ان اموتا او تموتا، مجھے ڈر تھا کہ یہ حدیث سننے سے پہلے کہیں میں فوت نہ ہو جاؤں یا آپ فوت نہ ہو جائیں. حدیث کا مقام، حدیث کی اہمیت، حدیث کا علم لینے کی اہمیت. صحابی نہیں چاہتے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بھی حدیث ان سے رہ جائے. ایک حدیث کی خاطر سفر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو عزم کرنا چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام احادیث پڑھنی. کبھی ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہوں، کبھی صحیح مسلم پڑھ رہے ہوں، کبھی ابو داؤد، کبھی نسائی، کبھی ترمذی، کبھی ابن ماجہ. قال، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ عبداللہ بن انیس نے. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، یحشر اللہ العباد اب الناس، اللہ تعالیٰ بندوں کو یا لوگوں کو جمع کرے گا، ان کے قبروں سے اٹھائے گا، پھر ایک میدان میں سب کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا. عراۃً غرلاً بہما، اور وہاں پہ صورتحال کیا ہوگی؟ سب کے سب کیا ہوں گے؟ ننگے ہوں گے، بغیر لباس کے ہوں گے. شاید آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بغیر لباس کے ہوں گے، پھر تو بڑی شرم آئے گی، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. تو اب میں آپ کو ایک اور حدیث کی طرف لے کر جا رہا ہوں. سیدہ عائشہ نے یہی سوال کیا تھا، کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ اللہ کے رسول لوگ تو پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، عائشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے. کیا مطلب؟ کسی کو اتنا ہوش نہیں ہوگا دوسرے کو دیکھے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین ہے، معاملہ کچھ زیادہ ہی خطرناک ہوگا، معاملہ کچھ زیادہ ہی ہولناک ہوگا. کسی کو ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ میں دوسرے کو دیکھوں. غرلا، اور سب کے سب لوگ بے ختنہ ہوں گے، ختنے کے بغیر ہوں گے. بہما، اور سب لوگ کیا ہوں گے؟ بہما ہوں گے. میں نے کہا کہ بہما سے کیا مراد ہے؟ تو کہنے لگے لیس معہم شیء، بہما کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، خالی ہاتھ ہوں گے. ڈالر، پاؤنڈ، سونے کے سکے، چاندی کے ذخیرے، یہ ساری دولت کہاں رہ جائے گی؟ دنیا میں رہ جائے گی، خالی ہاتھ ہوں گے. فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ. تو اللہ تعالی ان کو پکارے گا باقاعدہ آواز کے ساتھ. اس آواز کو وہ لوگ سنیں گے جو دور ہوں گے، جیسا کہ وہ سنیں گے جو قریب ہوں گے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں امام بخاری کے عقیدے کا
امام بخاری کا عقیدہ اگر جاننا ہو تو آپ کیا پڑھیں؟ صحیح بخاری کی آخری کتاب پڑھ لیں، کتاب التوحید۔ دوسرے نمبر پہ آپ پڑھ لیں امام بخاری کی کتاب خلق و افعال العباد۔ اب دیکھیے امام بخاری اللہ تعالیٰ کی آواز کے بارے میں حدیث صحیح بخاری میں بھی لے کر آئے ہیں، الادب المفرد میں بھی لے کر آئے ہیں۔ تو آواز دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے انا الملک، میں ہی ہوں بادشاہ، لا ينبغي لأحد من اہل الجنت يدخل الجنت واحد من اہل النار يطلب بمظلمہ۔ اللہ اکبر۔ میرے وہ دوست، میرے وہ احباب جو دوسروں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا کچھ نہیں کر سکتا، میں نے اس کو نیچے لگایا ہوا ہے، ملازمین پہ ظلم کرنے والے، بیوی پہ ظلم کرنے والے، پڑوسیوں پہ ظلم کرنے والے، عورتیں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے والیاں، ساس بہو کے اوپر اور بہو ساس کے اوپر، یہ سب سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس موقع پہ کوئی جنتی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب کہ کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اس جنتی نے دنیا میں میرے اوپر ظلم کیا تھا، چاہے دعویٰ کرنے والا جہنم میں جانے والا ہو۔ اللہ کا انصاف دیکھیے کہ جس نے جہنم میں جانا ہے، جس کو جہنم میں ڈالا جانے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص جنت میں جا رہا ہے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک میں بدلہ نہیں لے کر دوں گا یہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اندازہ کر سکتے ہیں معاملہ کتنا سنگین ہے۔ اسی لیے اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو دنیا میں اس سے معافی مانگ لیں، اور کب تک مانگ لیں؟ فوت ہونے سے پہلے۔ اور کتنے سال رہ گئے فوت ہونے میں؟ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے جلدی معافی مانگ لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے وَلَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ يَدْخُلُ النَّارَ وَأَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلَمَةٍ، اور کوئی بھی جہنمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکے گا جب کہ جنتیوں میں سے کوئی ایسا موجود ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس آدمی نے جو جہنم میں جانے والا ہے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا۔ پہلے بدلہ پھر جہنم میں، پہلے بدلہ پھر جنت میں۔ قلت، میں نے کہا وکیف، یہ بدلہ اللہ تعالیٰ کیسے لے کر دیں گے جبکہ وانما ناتی عراتا بہما، جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے تو ہم تو بے لباس ہوں گے، لباس پہنا ہو تو شاید جیب میں کوئی چیز ہو، ہم تو بے لباس ہوں گے، اور بہما ہاتھوں میں بھی کچھ نہیں ہوگا، تو بدلہ کیسے پھر دیا جائے گا؟ تو فرمایا بالحسنات والسیئات، بدلہ ہوگا کن کے ذریعے؟ نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے۔ یعنی کہ جس پہ ظلم ہوا تھا اس کو نیکیاں لے کر دی جائیں گی، کس کی؟ ظالم کی۔ اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم پہ ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ حدیث ہے جس کو امام بخاری یہاں الادب المفرد میں لے کر آئے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی مشہور و معروف کتاب السلسلہ الصحیحہ میں حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے، قابل قبول ہے یہ حدیث، اور اس سے وہ مسئلہ ثابت ہوا جو صحیح بخاری کے حدیث سے ثابت ہو چکا ہے، قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہوتا ہے مسئلہ۔ وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کلام کریں گے، اللہ کلام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی باقاعدہ آواز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے باقاعدہ حروف ہوتے ہیں، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے کلام پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی تعویل کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے ناموں میں اور اللہ کی صفات میں دلچسپی لیں، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت کے بارے میں پڑھیں اور بڑی محبت سے پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب یہ موضوع یعنی کہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہو تو آپ کو یہ موضوع غیر متعلق لگے، آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے، آپ جمائیاں لینے لگیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں دلچسپی نہیں ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو آپ غیر ضروری گفتگو سمجھتے ہیں، جبکہ وہ گفتگو جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو، اللہ کی ذات سے ہو، اللہ کے ناموں سے ہو، اللہ کی صفات سے ہو، اس سے زیادہ ضروری گفتگو کیا ہو سکتی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔